تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹے پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مظلوم اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ ویسے تو معاشرے کے اندر بری بات کو پھیلانا یہ مستحب عمل نہیں، لیکن جو مظلوم ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ظلم بیان کرے۔ اگر وہ ظلم بیان کرے گا تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ملے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندہ ظالم ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مظلوم جب ظلم بیان کر لے گا اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ کچھ تحمل کے ساتھ سوچے گا، غور و خوض کرے گا۔ اگر اس کا ظلم سنا ہی نہ جائے تو کل کلاں کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، قتل و غارت پر بھی معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ سننا چاہیے اور حتی الوسع اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عدالت میں جب وہ جائے گا تو اپنا ظلم بیان کرے گا، تبھی جج اس کو بدلہ دلائے گا۔ تو ان صورتوں کے اندر ظلم کو بیان کرنا درست ہے، اور جو ظالم ہے اس کو اگر موقع مل جائے تو سبق بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تو ایسے کر، اپنے گھر کا سامان باہر گلی میں رکھ دے۔ جب اس نے سامان باہر گلی میں رکھا، ہر گزرنے والا شخص پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ اس نے یہ میرا مسائل مجھے پریشان کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ماجرا پیش آ گئے، اس نے آ کے اس کی منت سماجت کی، کہا کہ آئندہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اپنا سامان گھر میں رکھ لے۔ تو اگر انسان کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے اس کو سبق سکھا دیا جائے اور وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے تو یہ مظلوم کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، یہود اور نصارہ کی مذموم عادات میں سے ایک بد عادت یہ تھی کہ وہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے تھے، بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے۔ مثلا یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہ تفریق کرتے، یعنی بعض نبیوں کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا، جبکہ مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سارے محترم ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی اور شریعت ان پہ نازل کی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذموم عادات میں سے ایک اور عادت بیان کی ہے۔ آپ ان کی بدماشی چیک کریں، یہ علی اعلان یہ بات کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم عیسیٰ بن مسیح کے قاتل ہیں، ہم نے قتل کیا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو علی اعلان یہ بات کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حقیقت کھولی
کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قتل ہوئے ہی نہیں، ولیکن شبہ لہ، ان پہ ایک شبہ ڈال دیا گیا۔ اب وہ شبہ کیا تھا؟ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا یہودی، جو پیش تھا ان کی گرفتاری میں اور ان کے قتل میں، یہ شخص جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شکل تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب یہودیوں نے اسے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا۔ جب وہ سولی پہ چڑھ گیا، یہ مر گیا۔ اب یہودیوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہے تو پھر ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اگر ہم نے اپنے بندے کو سولی پہ لٹکایا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ یہ ایسا شبہ ڈال دیا گیا جس کی بنا پہ دو فرقے مارز وجود میں آئے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں صحیح روایات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور قرآن مجید نے یہ اعلان کیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قبل موتی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لے آئے گا۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ تو آپ دیکھیے تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ سارے یہودی اور سارے عیسائی مسلمان ہوئے ہو، کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ جب کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں گے، اور جب آئیں گے اس وقت امام مہدی مسلمانوں کے قائد ہوں گے۔ بیت المقدس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام مینارے پہ اتریں گے، نماز عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت ہونے والا ہے، یہ مینارے پہ اتریں گے، مشرقی مینارے پہ، اور کہیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لائی جائے گی، نیچے اتریں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ جی اللہ اس امت کو شرف دے گا کہ ایک وقت کا جو نبی ہے دوبارہ نبی بن کر تو نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو شرف بخشیں گے کہ امت محمدیہ کا ایک فرد وہ مصلی پہ کھڑا ہے، وہ مقتدی بنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام قائد بن جائیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے۔ جہاں جہاں بھی یہودی چھپے گا وہ درخت بولے گا، پتھر بولے گا، ہر جگہ بول کے بتائے گی کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آئیے قتل کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے ہی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی سانس وہاں تک جائے گا، سانس سے یہ مر جائے گا، اسی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اپنے ہاتھ سے پھر جلدی پہنچ کے قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت دجال بھی ہوگا، دجال عروج پہ ہوگا۔ تو باب لد دمشق کے اندر کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ باب لد کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ غرقد ایک درخت ہے، یہودی اس کی بڑی کاشت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ نیٹ میں نکالیں نا، یہ درخت نکل آئے گا۔ تو یہ درخت یہودیوں کا، اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کاشت کر رہے ہیں اس درخت کو۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہود کو قتل کریں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ مر جائیں گے، پھر ان کو پرندے اٹھا کے نہبل یا شہبل جگہ وہاں لے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے زمین بدبو سے بھری ہوگی، پھر دعا کریں گے اللہ بارش برسائے گا، بارش کے ساتھ زمین کو دھو دیا جائے گا، پھر اللہ حکم دیں گے زمین کو اپنی برکتیں نکال،
اس وقت زمین اپنی برکتیں نکالے گی۔ ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ انار کھا کے اس کے چھلکے کا خیمہ بنا کے نیچے بیٹھ جائیں گے، انار اتنا بڑا ہوگا۔ ایک بکری کا دودھ ایک گھر کے لیے کافی ہوگا۔ گائے کا دودھ جو ایک پیڑھی ہوتی ہے نا، یہ ایک نسل ہوتی ہے چھوٹی سی خاندان کے اندر، اس کے لیے کافی ہے، اور ایک اونٹنی کا دودھ تو پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ برکات فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، میں نہیں جانتا اس کا پہلا حصہ زیادہ برکت والا ہے یا آخری حصہ زیادہ برکت والا ہے۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ لوگوں کے اندر شرور پھیلتے جائیں گے، آہستہ آہستہ بدکاری عام ہو جائیں گی، پھر شیطان ان کے پاس آئے گا، کہے گا کیا کر رہے ہو؟ سردار جی کیا حکم ہے؟ ایسے کرو دربار اور مزار بناؤ۔ پھر یہ دربار بنائیں گے اور درباروں پہ ان کا رزق بہت گھومے گا اور ساری دنیا درباروں مزاروں پہ لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ دربار پرست لوگ ہیں، ان لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ تو خیر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، اس حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، کچھ انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف وحی کی، کچھ نبیوں کا نام لیا، کچھ نبیوں کا نام نہیں لیا۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ ملا، اہم یہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اب بعض انبیاء کا ذکر ہی نہیں، صرف 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا قرآن میں، صرف 25، باقی نبیوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اب ان کا مشن اور منہج بیان کر دیا گیا، اہم یہ ہے کہ کام کا پتہ چلنا جس کا کام کیا ہے، نام جو بھی ہو۔ خیر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ثابت کیا گیا، امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں اپنے کتاب میں سب سے پہلے کتاب بدء الباعث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور یہ ترجمۃ الباب کے اندر ایت لے کے آئے انا ارسلنا الی نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، پیغام بھیجا، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کی طرف، ایسے نبیوں کا بھی ذکر کیا گیا جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام پہ کتاب نازل نہیں ہوئی، اور اسی طرح اور بھی کئی نبی ہیں جن کو کتابیں نہیں ملی۔ کتابیں تو آسمان سے 4 ہی آئی ہیں نا جو ہمیں بتائی گئی، تورات، انجیل، زبور اور اسی طرح قرآن مجید۔ تو یہ 4 کتابیں، اسی طرح صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے آئے۔ تو باقی نبیوں کو جو وحی ان کی طرف کی گئی وہ وحی کون سی تھی؟ کتاب تو ملی نہیں، بلا شبہ وہ حدیث کی وحی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح کسی ایک صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ حدیث کا اگر انکار کر دیا جائے تو آپ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ ہمیں قرآن کی توضیح اور تشریح بتاتا ہے، اس لیے حدیث بھی حجت ہے قرآن کی طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، عیسائیوں کو برباد کرنے والی جو چیز تھی وہ تھا غلو فی الدین، دین کے اندر غلو کرنا۔ انہوں نے نئے نئے طریقے گھڑ دیے، بالخصوص رہبانیت کو گھڑ دیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ جنگل بیابان میں جا کے جھوپڑی بنا لو، اپنی بات کرتے رہو، اور اسی طرح گرم غذائیں چھوڑ دو تاکہ نہ خواہش پیدا ہو، نہ بیوی بچوں کا مشغلہ ہو، تو سب بچے بس اللہ کی بات کرو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ رہبانیت کو اختیار کیا، دین کے اندر غلو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کے اصول اور قوانین تو بنائے لیکن رعایت نہ کر سکے، کیونکہ انسانی فطرت کے خلاف۔ آسمانی جو دین ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، پوری دنیا مل کے دین بنائے فطرت کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا ہی دین یہ فطرت کے مطابق ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اور وہ اس مسئلے میں عار بھی محسوس نہیں کرتے،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب شبہ تمہیں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تم کہتے ہو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اب فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اب فرشتوں کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اگر معبود ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ماں باپ نہ ہو تو فرشتے بھی معبود ہوتے، کیا خیال؟ آدم علیہ السلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ بھی معبود ہوتے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا ایک انداز ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو، عقد کو پورا کرو۔ عقد دنیا میں 3 قسم کے ہیں۔ عقد کہتے ہیں ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ باندھ دینا، گرہ لگا دینا۔ تو ہم آپس میں جو معاہدے کرتے ہیں تو 3 قسمیں، ہمارے کچھ عہد و پیمان وہ ہیں جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے۔ یہ عقد ہے، یہ عہد ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ تو یہ عقد ہے۔ تو ایک عقد وہ ہے جو بندے کا اور رب کا، ان کے درمیان عقد ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور دوسرا عقد ایک بندہ دوسرے بندے سے عقد کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، تو یہ بھی عقد ہے۔ ایک عقد ہے کہ انسان اپنے دل سے کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعقود، جتنے بھی تمہارے عقود ہیں، وعدے ہیں، تم ان کو پورا کرو۔ رب کا معاملہ ہے پورا کرو، بندوں کا معاملہ ہے پورا کرو، اپنے دل میں جو تم نے اچھے عزائم رکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے 2 اصول ہمیں بہت قیمتی اصول دیے، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ انسان کے پاس علم تھوڑا بھی ہو، یہ 2 اصول اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح سما جائے تو انسان اچھے انداز سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک اصول یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ، بس نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ آپ نے تعاون کرنا ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ، دوسرے انسان کے ساتھ، یہ بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اگر اس میں نیکی مقصد ہے، تقوی مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، تو اس میں خیر ہے، اس میں اچھائی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پہ تعاون نہ کرنا، کیونکہ تم گناہ اور زیادتی پہ تعاون کرو گے تو شریک ہو جاؤ گے، تم گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ 2 اصول ہمیشہ مد نظر رہنے چاہیے۔ دوسرے مسلمان کو آپ فائدہ پہنچائیں نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، گناہ اور زیادتی پہ اس کا تعاون نہ کریں، ورنہ آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ آتا نا شراب کے بارے میں، شراب نچوڑنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، مطلب سارے اس میں شامل ہیں لعنت کے اندر۔ اسی طرح سود لکھنے والا، گواہ، یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس لیے گناہ پہ جو تعاون ہے تو گویا کہ آپ گناہ میں شریک ہو گئے۔ آگے چل کے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے کئی ایک ظلم اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ مثلا یہ چربی جانوروں سے جو نکلتی ہے نا، چربی کو حرام کر دیا۔ اب دیکھیے چربی گوشت کے ساتھ بڑے مشکل ہے اس کو الگ کرنا، جتنی بھی ہم کوشش کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی چربی کا حصہ رہ جاتا ہے، لیکن یہ چربی حرام کر دی گئی تھی ان پر، ان کی خباثتوں کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ کہتے چربی حرام ہے نا، چربی کو لیا، اس کو پگھلایا، تیل بنا کے اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی۔ تو یہ ہر اعتبار سے مخالفت کرنے والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا قصہ بیان کیا۔ ان دونوں نے قربانی کی، ایک نے اللہ کی راہ میں دمبا پیش کیا، دوسرے نے گندم کے دانے پیش کیے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور آ کے جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو کھا جاتی۔
یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے نا، ہم قربانیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور گوشت اللہ نے ہمارے لیے صدقہ دیا، کھاؤ گوشت، یہ ہمارے لیے۔ پہلے آسمان سے آگ آتی، مال غنیمت کو بھی کھا جاتی، قربانیوں کو بھی کھا جاتی تھی، ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، حسد۔ اب دیکھیے حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہودیوں نے حسد کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کی۔ حسد یہ تھا کہ ہم بنو اسحاق سے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اب جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سارے بنو اسحاق سے آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نبی تھے اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ بنو اسحاق سے نبی آئے گا، جب نبی بنو اسماعیل سے آیا حسد پیدا ہو گیا۔ اس حسد کی بنا پہ انہوں نے ذلت برداشت کر لی اور اپنی خاری برداشت کر لی، لیکن مانا نہیں ہے، اللہ کے قلیل لوگوں نے مانا۔ تو یہ حسد اس کے دل میں آیا تو حابیل کہنے لگا دیکھو میرا کیا قصور ہے، اللہ نے قربانی قبول کرنے کے لیے ایک اصول بنایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اپنا دل صاف کر، تقوی پیدا کر، اللہ کا ڈر پیدا کر، تیری بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ خیر اس نے قتل کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھے، انسان کا مقدر اچھا ہو، قسمت اچھی ہو، اللہ استاد اچھا دے دیتے ہیں، اور انسان کا مقدر برا ہو تو پھر استاد بھی برا ملتا ہے۔ قابیل نے قتل تو کر لیا، اب چھپاؤں کیسے، کیا کروں، دنیا میں پہلا انسان مرا ہے، قتل ہوا ہے۔ ایک کوا آیا، اس نے آ کے زمین کریدی اور اس کو طریقہ سکھایا، دیکھو اس قابیل نے جرم کیا، اس کے بخت برے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو اس کا استاد بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ اچھے اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے علماء سے دین سیکھنا چاہیے تاکہ آپ دین کو صحیح سمجھ سکیں۔ ایسے اساتذہ اور ایسے ٹیچر جن کا کردار صحیح نہیں، سیرت صحیح نہیں، وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اسی طرح آگے یہودیوں کی مزید بد عادات کا ذکر کیا گیا، یہ مزید بھی بنی اسرائیل کے اندر ان کی وضاحت آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کفر تو اس ساری صورت میں بیان کیا، بڑے بڑے کفر، یعنی آپ ان کے کفر کا اندازہ لگائیں۔ ان کا یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، نعوذ باللہ، اللہ خرچ ہی نہیں کرتے، غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بند ہیں، یہ بے ایمان پرلے درجے کے بخیل ہیں۔ تو یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا بڑا بہتان، اللہ فرماتے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ خرچ کر رہا ہے، کب سے اللہ خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کا یہ سارا کفر، اور اس کے بعد عیسائیوں کا کفر۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہا کہ اللہ کا تیسرا حصہ ہے، پھر کہا کہ ہے ہی اللہ، جو آسمانوں پہ اللہ تھا نا وہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کی، استغفار کیوں نہیں کیا؟ معنی یہ نکلا اگر اتنے بڑے مجرم بھی اللہ سے توبہ کر لے اللہ ان کو بھی معاف کرے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، دنیا کے اندر جتنا بڑا پاپی ہو، مجرم ہو، گناہگار ہو، اللہ سے توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے قیمتی لمحات ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور توبہ کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا آپشن رکھا ہے، اسے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہودیوں پہ جو لعنت کی گئی یا عیسائیوں پہ داؤد علیہ السلام کی زبان پہ، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب ان کے اندر برائیاں عام ہوئی، علماء نے منع کیا، روکا، لیکن علماء نے ان کی مجلس نہیں چھوڑی۔ یہ دیکھیے، برائی سے منع کیا، مجلس نہیں چھوڑی، آہستہ آہستہ علماء بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ لعنت کی ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ انسان جو کسی کو دعوت دے اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، جو دعوت دے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ایسی بات نہیں ہے
کہ انسان کے اندر عمل نہیں ہے تو دعوت چھوڑ دو، نہیں، جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر کسی وقت ایسا موقع آ سکتا ہے کہ دعوت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ اس لیے عمل بھی کریں، لوگوں کو دعوت بھی دیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو حضرات نماز سے پہلے سنتے وغیرہ کے پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب جب مصلی کی طرف آ رہے ہو تو امام صاحب کو دیکھ کے کھڑا ہونا چاہیے، پہلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں جو آدمی آئے 1 منٹ رہ گیا ویسے وہ کھڑا ہو گیا، لیکن جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھو تم کھڑے نہ ہو۔ جب امام مصلی کی طرف آ رہا ہے نا تو آپ کھڑے ہو، صف بنائیں، اس سے پہلے بیٹھنے والے افراد کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔